گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ کتاب شروع کرنے سے پہلے مبادی کے طور پر چند چیزوں کے بتانے کا دستور ہے، جس کو مناطق کے یہاں روح سے سمانیہ سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی 8 چیزیں ہیں جو کتاب شروع کرنے سے پہلے آدمی کو بتا دیا جائے تاکہ اچھی طریقے سے مقصد حاصل ہو اور اچھی طریقے سے کتاب یا جو مضمون ہے وہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے۔ اور اس میں نے بتایا تھا کہ وہ 8 چیزیں ایک تو نفس علم کے متعلق ہے، یعنی علم حدیث کے متعلق ہے، اور وہی 8 چیزیں کتاب کے متعلق ہے، تو کل 8 16 ہو گئی۔ ان 16 چیزوں کو اچھی طریقے سے بتانے کے بعد اگر کتاب شروع کی جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اچھی طریقے سے معلومات حاصل ہو سکتی ہے، جس میں تعریف، موضوع، غرض و غایت اور سوا، یہ گزشتہ کل میں نے تمہارے سامنے بیان کیا تھا۔ سوا یعنی حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں 3 چیزیں میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی۔ اب سیما کے بعد پھر نمبر آتا ہے مؤلف کا، کہ اس کا تالیف کرنے والا، لکھنے والا، تیار کرنے والا، تصنیف کرنے والا کون ہے۔ تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مؤلف ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے جامع ہے۔ اس وجہ سے مؤلف اس کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور صحابہ کی پوری جماعت ان کے کیا ہے، جامع ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تھے جنہوں نے پوری اہتمام کے ساتھ حدیثوں کو حفظ کیا، لکھا بھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے علاوہ دوسرے اور صحابی بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ، کہ جو حدیثوں کو اچھی طریقے سے محفوظ کیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عشق اور محبت تھا، اور جو عشق اور محبت کی وجہ سے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز اور ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو وہ بڑے غور سے دیکھتے تھے، اور دیکھنے کے بعد اس کے مطابق عمل کیا کرتے تھے، اور اس کو اپنی جان کا کیا ہے، اپنے عمل کا اور اپنی زندگی کا محور بنا لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حدیثیں اچھی طریقے سے یاد تھی، چونکہ اس وقت لکھنے لکھانے کا معمول نہیں تھا، یا تعلیم کا اتنا اونچا درجہ نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ اس وجہ سے لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اللہ جل جلالہ ومن والہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اور اس زمانے کے لوگوں کو حفظہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ کیا ہے، ایک مرتبہ سن کر یا اس کو یاد کر کے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سن ہجری 99 آ گئی، اور 99 میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلافت کے دور پر آئے، حکومت کے دور پر آئے، اور انہوں نے 2 سال تک حکومت کی، لیکن انہوں نے 2 سال میں ایسے کام کیے کہ اور خلافت ایسے طریقے پر چلائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے جو نہج تھی، جو طریقہ تھا، اسی طریقے کے پر پھر انہوں نے کیا ہے، خلافت کو لا کر رکھ دی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس امت کا سب سے پہلا مجدد بھی تسلیم کیا گیا ہے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس امت کا سب سے پہلا مجدد مانا گیا ہے۔ بہرحال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سن 99 میں کیا ہے، جب خلافت اختیار کی، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا چل چلاؤ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا دور ختم ہو رہا ہے، اور اب کیا ہے، صحابہ کا دور ختم ہو کر خیر القرون کا پہلا درجہ صحابیت والا ختم ہو کر اب تابعی والا دور آ رہا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے
کیا ہے سوچا اور غور کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی صورت اختیار کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے کیا ہے سن ہجری 99 میں حضرت ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کو حکم دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو لوگوں کے سینے میں جمع ہے ان کو تحریری طور پر جمع کرنے کی صورت اختیار کی جائے، اور چنانچہ ان کے اس حکم کے اوپر ابن شہاب زہری نے اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا، اور انہوں نے حدیث کو سب سے پہلے جمع کیا۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اول و جامع کون ہے، یعنی سب سے پہلے جو حدیثیں منتشر طریقے پر بکھری پڑی ہوئی تھی، لوگوں کے سینے میں موجود تھی، ان سب کو جمع کرنے کا سرا کس کے سر جاتا ہے؟ تو اس میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دو نام آتے ہیں، ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اول و جامع ابن حزم زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، انہوں نے سب سے پہلے جمع کیا۔ دوسری ایک جماعت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں یہ اس کے جامع ہے، لیکن ان میں کوئی زیادہ اختلاف کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے زمانے میں موجودہ زمانے کی طرح کیا ہے مواصلات اور اطلاعات کی اتنی سہولتیں نہیں تھی کہ ایک جگہ کی خبر دوسری جگہ فوراً پہنچ جاتی۔ دونوں الگ الگ جگہ پر رہتے تھے، اور دونوں نے اپنے الگ الگ طور پر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور دونوں کے انتقال میں بھی دونوں کے انتقال کے وقت میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف 5 سال کا فرق ہے۔ اور کیا ہے ابن حزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال 120 ہجری میں ہوا ہے، اور ابن حزم ظاہری کا انتقال 125 میں ہوا ہے۔ بہرحال ان دونوں نے سب سے پہلے حدیثوں کو جمع کیا۔ اب کتابی شکل میں یا کاغذات پر یا تحریری شکل پر حدیثیں جمع ہونی شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر پہلا دور تو ختم ہو گیا، 100 سال پورے ہو گئے، اور 100 سال کے بعد یہ حدیثیں جمع ہونی شروع ہوئی۔ یہاں پر بعض حضرات اشکال کرتے ہیں کہ حدیث تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے 100 سال کے بعد جمع ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کیسے اعتماد کیا جائے؟ اس وجہ سے وہ بعض حضرات حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا یہ اشکال اور انکار صحیح نہیں ہے۔ حدیث پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو حفظ یاد تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی حدیث پاک کے لکھنے کا دستور تھا۔ جیسا کہ عنقریب ابھی میں بتاؤں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے لکھنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ ابھی حدیث میں آئے گا کہ اکتم لابی شاہ۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے حدیث کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ لکھا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اولاً تو لکھنے پڑھنے کا دستور ہی بہت کم تھا، بہت کم لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور دوسری بات ہے کہ اس وقت قرآن پاک کا بھی نزول ہو رہا تھا، اور قرآن پاک کو لکھنے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کاتبہ نے وحی کو بلایا کرتے تھے اور اس وحی کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کے لکھنے کا دستور تھا، اور اس وقت میں اگر حدیث کو لکھنے کا بھی دستور ہو جاتا تو پھر اس صورت میں قرآن اور حدیث دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے لکھنے کا تو اہتمام فرمایا، لیکن حدیث کے لکھنے کے لیے اتنا زیادہ اہتمام نہیں فرمایا۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو
اللہ جل جلالہ و امن والوں نے حافظے ایسے عطا فرمائے تھے کہ وہ ایک ہی مرتبہ سن کر پوری طریقے سے ان کے دماغ میں، ان کے سینے میں وہ چیز محفوظ ہو جاتی تھی۔ اس وجہ سے یہ ساری کی ساری حدیثیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سینوں میں موجود تھی۔ لیکن پھر زمانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اختتام کا دور آیا، اس وجہ سے وہ حدیثیں کہیں سینوں میں نہ چلی جائے۔ اس وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دور خلافت میں ابن شہاب زہری اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ ان احادیث کو جو لوگوں کے سینے میں ہے ان کو جمع کیا جائے، اور اس طریقے سے ابن شہاب زہری اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 101 کے بعد 102 میں 103 میں ان ساری حدیثوں کو کیا ہے انہوں نے جمع کیا۔ اس وجہ سے اس حدیث کے اوپر یہ اعتراض کرنا کہ یہ 100 سال کے بعد جمع ہوئی ہے اس لیے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے قرآن پاک کی جمع کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کیا تھا اور یہ سہرا ان کے سر لگا ہوا ہے، اسی طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم سے حدیث پاک کو جمع کرنے کا سعادت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہے، اور انہوں نے 2 سال میں ایسے کام کیے، ایسے بڑے بڑے کام کیے اور سنت طریقہ کے مطابق زندگی گزاری، جس کی وجہ سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس امت کا سب سے پہلا مجدد ذکر کیا جاتا ہے۔ خیر بہرحال حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کہنے کی وجہ سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی جماعت محدثین کی پیدا ہوئی اور حدیث کا ان کو شغف تھا، حدیث کے ساتھ ان کو لگاؤ تھا، اس وجہ سے انہوں نے حدیثوں کو مختلف طریقے پر جمع کیا، اور اس طریقے سے جس طریقے سے آج ہمارے سامنے ہر باب اور کیا ہے ہر طریقے سے حدیث الگ الگ طریقے پر ہے، اس طریقے سے نہیں تھی، بلکہ مجموعی طور پر حدیث کو جمع کیا جاتا تھا۔ اور اس جمع کرنے والوں میں، لکھنے والوں میں سب سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی اس میں حضرت امام مالک، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا زمانہ ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ سن ہجری 150 کا زمانہ ہے، یعنی سن ہجری 150 میں حدیث کی کتاب جیسے موطا امام مالک وغیرہ ہیں وہ کتابیں لکھی گئی۔ پھر اس کے بعد اس میں تہذیب اور ترتیب شروع ہوئی، جیسے کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، اور اسی طریقے سے کتاب الصوم وغیرہ، اس طریقے پر کتابوں کو جمع کیا گیا۔ اور اس صورت میں سب سے پہلے کتاب جو لکھنے والے ہیں ان میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی نام ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرز پر تمہارے سامنے یہ کتاب ہے وہ کتاب لکھی، اس وجہ سے اول و جامع بخاری کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ جامع نفس جمع کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ تہذیب کے ساتھ ہے کہ کتاب الایمان، کتاب الطہارت اور کتاب الصلاۃ اور کتاب وغیرہ کے ساتھ ہر ابواب کو الگ الگ طریقے پر ذکر کرنے کا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے۔ بہرحال اس کے مؤلف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور جامع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہے۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں ذکر کی جا رہی ہے وہ کہ حدیث کا مرتبہ کیا ہے۔ تو حدیث کا مرتبہ 2 حیثیت سے ہے۔ ایک حیثیت سے تو یہ فضیلت کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا درجہ قرآن کے بعد ہے، قرآن پاک کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا درجہ ہے، یہ فضیلت اور کمال کے اعتبار سے ہے۔ لیکن تعلیم اور پڑھنے کے اعتبار سے یہ سب سے آخری درجے میں ہے۔ سب سے آخری درجے میں کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف، نحو، ادب، لغات وغیرہ ساری چیزوں کو پڑھا لیا جاتا ہے، اور پڑھنے کے بعد جب اچھی طریقے سے صلاحیت اور استعداد وغیرہ پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں سب سے اخیر میں
حدیث کا درس ہوتا ہے اور حدیث پڑھائی جاتی ہے. پہلے کیا ہے ریاض الصالحین ہے، پھر مشکوٰۃ شریف ہے، اور پھر مشکوٰۃ شریف کے بعد پورا 1 سال ہوتا ہے جس میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے، جس کو آپ لوگوں کی اصطلاح میں دورہ حدیث کہتے ہیں. اور دورہ حدیث کے پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم یا کامل یا فاضل قرار نہیں دیا جاتا. تو یہ سب سے آخری درجہ ہے، لیکن کیا ہے فضیلت کے اعتبار سے حدیث کا درجہ بہت ہی جدا اونچا ہے. اس وقت آپ حضرات کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پورا وقت کیا ہے حدیث کے مشغلے میں، حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سننے سنانے میں گزر رہا ہے. اس وجہ سے جیسا میں نے گزشتہ کل کہا، بہت ہی زیادہ احترام، بہت ہی زیادہ ادب کی رعایت کرتے ہوئے دل میں یہ چیز ٹھان لیں کہ اصل ہمارا مقصود جو ہے وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا ہے، اور یہ سال قرآن اور حدیث کے سمجھنے کا ہے. اس وجہ سے پوری توجہ حدیث کے سمجھنے سمجھانے میں، اور کیا ہے حدیث کو یاد کرنے اور کرانے میں، اور جس چیز پر عمل ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے کہ الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے پر ہیں. اور جو نئی چیز معلوم ہو اس کو اسی وقت سے، اسی دن سے کیا ہے اس کو اپنے عمل میں لے آئیں تاکہ حدیث کے اوپر پوری طریقے سے عمل ہو جائے. بہرحال تعریف، موضوع، غرض و غایت، علم اور مقام، فضیلت وغیرہ ذکر کرنے کے بعد اب ایک اخیری چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جس کو اجناس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے کون سی اصل کتابیں کس طریقے سے اس کو پڑھنے کا کتابوں کو پڑھنے کا حکم کیا ہے وہ اس میں ذکر کیا جاتا ہے. بہرحال حدیث پاک جو ہے ہمارا کیا مقصود ہے، اس وجہ سے اس کا درجہ بھی بہت ہی بڑا ہوا ہے. حدیث اجناس کے بعد قسمت اور تبویب. علم حدیث کے 8 باب ہے. نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکام، نمبر 3 تفسیر، نمبر 4 تاریخ، نمبر 5 رقاق، نمبر 6 آداب، نمبر 7 مناقب، اور نمبر 8 فتن. آپ حضرات نے گزشتہ سال مشکوٰۃ شریف جو پڑھی ہوئی ہوگی، اس مشکوٰۃ شریف میں یہ سارے ابواب تمہارے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے ہوں گے. بہرحال جس کتاب میں یہ 8 مضامین ذکر کیے گئے ہوتے ہیں ان کتاب کو جامع سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے جامع صحیح بخاری، جامع مسلم، جامع ترمذی وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مسلم شریف جامع ہے یا نہیں ہے. تو اس میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مسلم شریف میں علم تفسیر جو ہے بہت کم ہے، بلکہ بہت ہی مختصر ہے، نہ ہونے کے درجے میں ہے. اس وجہ سے بعض حضرات مسلم شریف کو جامع میں شامل نہیں کرتے. بخاری شریف میں یہ 8 مضامین پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اس وجہ سے بخاری کو جامع کا درجہ حاصل ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، مسلم بھی جامع میں داخل ہے، اسی وجہ سے جامع صحیح مسلم کہا جاتا ہے. اور اس میں تفسیر کے متعلق جو کہا گیا کہ وہ مختصر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث کو متعدد بار ذکر کیا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک ہی حدیث کو ایک ہی مرتبہ ذکر کیا ہے، اسی حدیث کو دوبارہ تکرار نہیں کی ہے. اس وجہ سے جب مسلم تم پڑھو گے تو مسلم میں بہت ساری حدیثیں جو کیا ہے تفسیر کے متعلق ہوگی، وہ حدیث کے مسائل کے ساتھ دوسرے ابواب میں ذکر کی گئی ہوگی. اور کیا ہے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چونکہ وہ حدیثیں دوسری جگہ پر ذکر کی گئی ہے، اور اس وقت تفسیر میں اگر اس کو ذکر کرتے تو تکرار ہوتا، اس وجہ سے انہوں نے اس کو تکرار نہیں کیا، اور تفسیر میں جو حدیثیں ان کے پاس تھی وہ مختصر طور پر ذکر کر دی. ان کو معلوم تھا کہ یہی تفسیر کی حدیثیں فلانے ابواب میں نے ذکر کی ہے. ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے
تو پھر امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب تفسیر بھی کیا ہے ایک معتبر حصہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے بعض حضرات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو بھی جامع کہا جاتا ہے. بہرحال جامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو 8 بابوں پر منقسم ہو. اب ان کے علاوہ اگر کسی کتاب میں سنن احکامات زیادہ ہو تو پھر اس صورت میں اس کو سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے سنن ترمذی وغیرہ. تو اس وجہ سے کہ اس میں احکامات وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں حدیث کے، اس وجہ سے اس کو سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارقطنی وغیرہ وغیرہ. آخری بات اس میں جو ہم لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، مناطقہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ تعلق ہے کہ حکم شرعی کیا ہے. شریعت کا حکم اس فن کے متعلق، فن حدیث کے متعلق حکم کیا ہے، وہ آپ حضرات کو میں بتانے جا رہا ہوں. اس میں یاد رکھیں کہ حدیث پاک کا درجہ بہت ہی زیادہ اونچا ہے. موجودہ زمانے میں ایک جماعت آج کل جس کو وہ کیا ہے موجودہ نام کے اعتبار سے اس کو سلفی سے تعبیر کیا جاتا ہے. پرانا نام کے اعتبار سے دیکھو تو اہل حدیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. آج انہیں اہل حدیث کو جو یہ کہتے ہیں کہ بس حدیث ہی ہمارے لیے کافی ہے، ان کو آج کل کی اصطلاح میں سلفی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور آج کل کیا ہے کہ بعض وجوہات کی وجہ سے سلفیت کا دور اور سلفیت کا غلبہ بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہمارے یہاں پر بھی سلفیت کا غلبہ زیادہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے بار بار آپ لوگ کہیں گے کہ کسی امام کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب حدیث صاف صحیح حدیث ہمارے پاس آ گئی تو وہ ہمارے لیے عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے وغیرہ وغیرہ. اسی وجہ سے آج کل تم نے دیکھا ہوگا کہ آمین زور سے کہو، رفع یدین کرو، اس وجہ سے کہ بخاری کی صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو گیا ہے. اور خود اماموں نے بھی کہا ہے کہ اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے تو اس کے اوپر عمل کرو وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس وجہ سے حکم علم حدیث کا جو حکم ہے، پہلا تو حکم یہ ہے کہ حدیث کا سیکھنا یہ فرض کفایہ ہے. اس وجہ سے اگر کچھ لوگوں نے بھی حدیث کا علم حاصل کر لیا تو فرض کفایہ کے متعلق حکم سے کیا ہے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا اور پوری امت کے ذریعے سے یہ کیا ہے بوجھ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر سب نے حدیثوں کو چھوڑ دیا تو جس طریقے سے جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، اگر چند لوگوں نے بھی پڑھ لیا تو فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر سب نے چھوڑ دیا تو پوری کی پوری قوم گنہگار ہوتی ہے. اس وجہ سے اس حدیث کا پڑھنا فرض کفایہ ہے. جہاں زیادہ مسلمان ہو وہاں، اور جہاں صرف ایک ہی دو مسلمان رہتے ہو جس جگہ میں جس ملک میں، تو وہاں اس ایک یا دو پر بھی حدیث کا علم حاصل کرنا فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. حضرت شیخ نبر اللہ مرکزو نے یہاں پر یہ فرمایا کہ دیکھو حکم کے اعتبار سے اب سب سے پہلا درجہ تو فقہ کا ہے. اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ائمہ کو پیدا کیا اور ائمہ نے احادیث میں خوب غور و فکر کیا. امام ہونے کے لیے جیسے امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے لیے امام بننے کے لیے تقریباً 35 یا 40 علوم پر پوری طریقے سے کیا ہے عبور حاصل ہونا ضروری ہے. جب تک کہ ان علوم کے اوپر عبور حاصل نہ ہو وہاں تک امامت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا. موجودہ زمانے میں صرف ترجمہ پڑھ کر یا ترجمہ دیکھ کر بعض لوگ کیا ہے اپنے آپ کو امام سمجھنے لگتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال سب سے اونچا درجہ علم فقہ کا ہے، اور مذکورہ جو حکم یہ علماء فقہ کے ساتھ ہے، اور ہم لوگوں کا منصب حدیث پر عمل کرنے کا نہیں ہے. اس وجہ سے کہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے رہے، سوال کرتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک آدمی کے حالات کے اعتبار سے جواب دیتے رہے. اس وجہ سے
کبھی دیکھو گے کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کی حالت میں اگر اپنی بیوی سے بوسہ لوں تو بوسہ لینا جائز ہے یا بوسہ لینا جائز نہیں ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ ٹھیک ہے لے لو، کوئی فرق، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ لینے سے منع فرمایا۔ بہرحال کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اس زمانے کا جو دستور تھا، طریقہ تھا کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کے مطابق پیشاب نہیں فرماتے تھے بلکہ خود بھی بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاء الی صباطۃ قوم فبال قائما، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب بھی فرمایا۔ تو اب اس صورت میں ائمہ حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، ائمہ اجتہاد مجتہدین علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ۔ اور میں نے ابھی بتایا کہ ادا واقعات اور روایات اور حالات اور لغات وغیرہ پر ان کو تقریباً تمام 45 علوم پر پوری طریقے دسترس حاصل تھی۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو انہوں نے سامنے رکھ کر کیا ہے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کر کر بتایا، اور یہ کہا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو بوسہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی وہ بوڑھا تھا یا کمزور تھا، اور وہ صرف بوسہ ہی لے کر اکتفا کرتا، آگے بڑھنے والا نہیں تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے بوسہ لے لو۔ اور جو نوجوان تھا جس کے متعلق خطرہ تھا کہ بوسہ لینے کے بعد وہ اسی پر اکتفا نہیں کرے گا بلکہ اور آگے بڑھ جائے گا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ پیشاب کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عامةً معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب فرمایا اور بیٹھ کر پیشاب فرمانے کو سنت قرار دیا۔ لیکن بعض مرتبہ آدمی کے حالات ایسی ہوتی ہے، مواقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں پر بیٹھنے کی صورتیں نہیں ہو سکتی، پاؤں میں درد وغیرہ ہو، گھٹنے میں درد وغیرہ ہو، یا اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں بیٹھنے سے کیا ہے چھینٹے زیادہ اڑنے کا اندیشہ وغیرہ ہو، تو ایسے وقت میں اگر کبھی کبھار وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر لے تو بھی جائز ہے۔ تو ان ساری حدیثوں کو انہوں نے سامنے رکھا، اور سامنے رکھنے کے بعد پھر انہوں نے جو کیا ہے اجتہاد کیا، اور اجتہاد کرنے کے بعد جو حکم فرمایا اس حکم کو ہم فقہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو فقہ بھی کوئی الگ چیز نہیں ہے، بلکہ جیسے دودھ، دہی اور گھی، یہ سب ایک ہی چیزوں کا ایک ہی چیزوں سے بنتا ہے، دودھ ہی سے بنتا ہے، دودھ ہی سے دہی بھی بنتا ہے، اور دہی سے گھی بھی بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تفسیر، حدیث اور فقہ یہ سب کے سب ایک ہی چیز ہے۔ تو فقہ گویا کہ معمولات کی چیزیں ہیں، عمل کرنے کی چیزیں ہیں، کہ ہمیں اگر معلوم نہ ہو تو پھر اس صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تم نہ جانتے ہو تو جاننے والے کو پوچھ لو۔ اس وجہ سے جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس میں اللہ جل جلالہ و من والوں کا حکم کیا ہے، یا ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یا اس میں سنت کون سا ہے، تو اس صورت میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سے زیادہ جو جاننے والے ہیں ان جاننے والوں کو ہم پوچھ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں بھی اگر تم دیکھو تو وہاں پر بھی یہ حالت معلوم ہو گئی کہ جب ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا تو وہ دوسرے صحابہ سے پوچھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی اور عالم ہونے کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا کرتے تھے کہ اس صورت میں مسئلہ کیا ہے۔ تو بہرحال
اس وجہ سے اب اس وقت ہمارے سامنے اولند ہمارے پاس ہماری علمی کمزوری کی وجہ سے، پھر دماغی کمزوری کی وجہ سے ان ساری حدیثوں کا مواضع مواقع وغیرہ ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اس وجہ سے فقہا نے ہمارے لیے محنت کر کے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ مسائل ہمارے لیے کیا ہے، اول درجہ ہے، اصل فقہ ہے، اور یہ فقہ کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ تم حدیث پر عمل نہیں کرتے ہو، حدیث کو چھوڑ دیتے ہو، تو یہ صحیح نہیں۔ جس امام کا ہم فالو کر رہے ہیں اس امام کے سامنے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ علمی مقام دیا تھا، حافظہ دماغ ان کا۔ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق تو ان کی تاریخ پڑھو گے تو 40 آدمی وہ ان کی مجلس میں ہوتے تھے جن کے سامنے مسائل پیش کیے جاتے تھے، اور وہ 40 آدمی بھی اپنے اپنے فن کا وہ بڑا ماہر ہوتا تھا، اپنے حالات کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تہذیب اور حالات کے اعتبار سے وہ سب کے سب بڑے بڑے ماہر ہوتے تھے، اور ان سب کے سامنے وہ مسئلہ پیش کیا جاتا تھا، اور پھر اس میں بہت سے مباحثہ ہونے کے بعد پھر اخیر میں جو ہے نتیجتاً جو مسئلہ ثابت ہوتا تھا وہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے یہ فقہ جو ہے، چاہے تو وہ فقہ حنفی ہو، چاہے تو وہ فقہ شافعی ہو، چاہے تو وہ فقہ مالکی ہو، چاہے تو فقہ حنبلی ہو، اسی طریقے سے فقہ کو تیار کیا گیا۔ اس وجہ سے آج ہمارے سامنے سب سے پہلا درجہ تو فقہ کا ہے۔ فقہ پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرنا ہے، فقہ پر عمل کرنا قرآن پر عمل کرنا ہے، فقہ پر عمل کرنا اصل شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اس وجہ سے حکم شرعی میں یہ ہے کہ اصل فقہ ہے، اور علماء کا فقہ کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم لوگوں کا منصب حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے۔ مثلا اگر حدیث پر عمل کرنے کے لیے جائیں گے تو معاملہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس میں مہارت تامہ ہونی چاہیے، اور یہ ان حضرات کو حاصل تھی، اور جنہوں نے فقہا نے بہت ساری محنت کر کے ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر، قرآن کے دلائل وغیرہ کو سامنے رکھ کر فقہ تیار کیا ہے۔ اس وجہ سے علم حدیث کا پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور اس عمل کرنے کے سلسلے میں اصل فقہ ہے، اور فقہ ہی پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرنا ہے وغیرہ۔ بہرحال اس وجہ سے جو یہ آج کل کے کیا ہے سلفی حضرات تقلید کو صحیح کرانے دے، ایک مستقلاً بحث ہے تقلید کا حکم کیا ہے، تقلید کرنا چاہیے یا تقلید کرنا نہیں چاہیے، یہ مستقلاً ایک مسئلہ ہے جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہے۔ بہرحال تقلید کرنا ضروری ہے، اور تقلید کے لیے بھی پھر اصول اور قوانین ہے۔ جس کسی کی تمہیں یہ دل تمہارا فیصلہ کرے کہ یہ دلائل کے اعتبار سے صحیح ہے، اس کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور جب ایک کی تقلید شروع کی جائے تو پھر مکمل طور پر اسی کا مقلد ہونا ضروری ہے۔ کسی مسئلے میں اس کو لیا، کسی مسئلے میں اس کو لیا، کسی مسئلے میں اس کو لیا، اس طریقے سے تقلید میں کچھ میں تقلید کرنا، کچھ میں چھوڑ دینا، جیسا کہ آج کل رویہ ہو گیا ہے، کہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کو لے لیا، کہیں امام شافعی کے مسلک کو لے لیا، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اس میں اگر اس طریقے سے کرنے جائیں تو بعض مرتبہ آدمی گمراہی کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلا اگر اس کو وضو کیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اس نے کسی عورت کے ساتھ یا اپنی عورت کے ساتھ ہاتھ لگا لیا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ میں تو حنفی مسلک کو لے رہا ہوں، اور حنفی مسلک میں وضو نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹا، اب اس کے بعد کیا ہے، اس کو کوئی سوئی چبھی، انجیکشن لیا، اور انجیکشن لینے کی وجہ سے خون نکلا، اور خون بدن میں سے کسی جگہ سے خون نکلا، اور اس وقت وہ کہیں کہ میں تو اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بدن کے کسی حصے سے اگر خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس وجہ سے میرا وضو نہیں ٹوٹا، حالانکہ اس وقت اس کا وضو رہا ہی نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک کی اس وجہ سے اس نے مسل مرا کر لیا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ اس کا وضو کیا ہے، خروج الدم کی وجہ سے ہمارے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے وضو ٹوٹ گیا۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کسی ایک کو جب امام تم نے مان لیا تو اس کی پوری اسی ایک امام کی پوری اتباع کرنا، تمام مسائل میں اس کی تقلید کرنا ضروری ہے. کسی جگہ پر پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کر لینا یہ صحیح نہیں ہے. بہرحال یہ چند چیزیں تھی جو تمہارے سامنے ذکر کی گئی کہ تعریف، موضوع، غرض و غایت، نام اور حکم، فضیلت، اجناس وغیرہ تھی. جو 8 چیزیں تمہارے سامنے تھی وہ میں نے بیان کر دی. اب اس کے بعد یہی 8 چیزیں کیا ہے اس میں بھی آئے گی، نفس کتاب کے سلسلے میں بھی. یعنی یہ کتاب کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس کا جامع کون ہے، اور اس میں کس قسم کے مضامین ہے. یہ ساری چیزیں نفس کتاب کے متعلق آئے گی. تو اصل میں یہاں جو تعریفات آئے گی اس میں وہ کلیات کی ہوا کرتی ہے. اس وجہ سے یہاں پر بخاری کی کیا ہے تعریف تو ہوگی نہیں. تعریف جیسے حدیث کی تعریف بتائی گئی کہ ہو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال کو حدیث کہا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جزیات میں ہم چل رہے ہیں، اس وجہ سے اس کے جو تعریف موضوع یہاں سے یہ ہے کہ اس حدیث کا، اس کتاب کا موضوع کیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ابھی بتایا کہ بخاری شریف جو ہے وہ حدیث کی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کا موضوع جو ہے وہ اقوال ائمہ کا بیان کرنا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علاوہ بھی دوسری کتابیں جیسے ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے وغیرہ کیا کتابیں لکھی گئی ہے، لیکن ہر ایک کا موضوع الگ الگ ہے. بہرحال ترمذی کا موضوع اقوال ائمہ کا جمع کرنا ہے. ابو داؤد کا موضوع جو ہے ائمہ مجتہدین کی احادیث کا جمع کرنا، دلائل کا جمع کرنا ہے. اسی وجہ سے ائمہ یا حضرت شیخ بھی اور مشائخ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی آدمی نے ابو داؤد شریف کو اچھی طریقے سے پڑھ لیا تو چاروں مسلکوں کے دلائل اس کے سامنے آ گئے. بہرحال مجتہد کے مسائل، اسی لیے بخاری شریف کا موضوع جو ہے وہ طریقہ استدلال ہے. یعنی ایک حدیث کو بیان کرنے کے بعد اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اس حدیث سے کیا کیا مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو اور کس طریقے سے اس کو ثابت کرنا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو ذکر کرنا چاہیے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے. اور سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کے ذریعے سے ایک عنوان قائم کیا ہے، اور اس عنوان کے تحت میں انہوں نے حدیث کو ذکر کیا ہے. اب اس حدیث کے ذریعے سے جو انہوں نے مسئلہ قائم کیا ہے، ترجمہ الباب قائم کیا ہے، اسی کو ثابت کرنا، یعنی طرز استدلال. اگر کوئی آدمی بخاری کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اگر پڑھ لے تو پھر اس صورت میں اجتہادی شان یا حدیث سے مسئلے نکالنے وغیرہ کا جو عملہ ہے یا حدیث سے مسئلے نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے. تو بخاری جو ہے اس کے متعلق جیسا آگے بھی معلوم ہوگا کہ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مسائل قائم کیے ہیں، جو تراجم قائم کیے ہیں، جو عنوان قائم کیے ہیں، وہ عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی سوچ سمجھ کر ذکر کیے ہیں. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تراجیم پر مستقلاً کتابیں بھی تصنیف کی گئی ہے. ان قریب جب حدیث کا کتاب کا جب تذکرہ آئے گا تو وہاں ذکر کریں گے کہ سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کن اصول پر اس تراجیم کو منعقد کیا ہے انہوں نے تو کہیں نہیں فرمایا، لیکن ماہرین نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس تراجیم کے اوپر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجیم کے مقرر کرنے میں ان اصول اور ان قوانین کا اہتمام کیا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
سب سے پہلے ان بخاری کے تراجم کے اوپر ابواب التراجم کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور انہوں نے مستقلاً اصول ذکر کیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تراجم کے مقرر کرنے میں ان اصول کا لحاظ کیا ہے۔ پھر یہ جو تمہارے سامنے کتاب ہے، اس میں یا تو وہ دوسری جلد ہوگی، اس میں امام صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ابواب ذکر کیے ہیں ابواب تراجم کے نام سے، وہ ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے طرز کو امام ولی اللہ صاحب ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے جمع کیا ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر پھر حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نور اللہ مرکزہ وبرد اللہ مزہ کا وہ زمانہ آیا، اور انہوں نے اس کے اوپر کچھ اور مزید اصول انہوں نے جمع کیے، اور انہوں نے کیا ہے مستقلاً طور پر کیا ہے تقریباً 100 کے قریب انہوں نے کیا ہے اصول جمع کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کا زمانہ آیا، تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے الابواب التراجم کے نام پر تقریباً 180 کیا ہے اصولوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کر کے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کے تراجم کو منعقد کرنے میں اس رعایت کا ان اصول کا رعایت کی ہے، اور انہیں رعایتوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے کیا اس کو جمع کیا ہے۔ بہرحال اس وقت ابھی جو ہے وہ ابواب تراجم پر میں نہیں کہہ رہا، صرف درمیان میں بات آ گئی کہ بتا دی۔ اس وقت میں آپ حضرات کو موضوع بتا رہا تھا کہ ہر چیز کا موضوع اگر معلوم ہو جائے تو پھر اس وقت میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے مثلاً فقہ پڑھنے کے وقت میں آپ حضرات نے کیا تعلیم الاسلام کہو یا بیستی زیور کہو، اس وقت سے مسئلے پڑھنا شروع کیا، اور یہی مسئلے اسی میں پڑھے، پھر اس کے بعد نور الانوار میں پڑھے، پھر اس کے بعد نور اللذا میں پڑھے، پھر اس کے علاوہ قدری میں پڑھے، پھر اس کے علاوہ شرح وقایع میں پڑھے، پھر اس کے علاوہ ہدایہ میں پڑھے، لیکن ہر ایک کا موضوع الگ الگ تھا۔ بہرحال ہدایہ میں بھی وہی مسائل ہے، لیکن اس مسائل میں علت کی طرف زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ ایسا ہے تو کیوں ہے، اس طریقے سے ہے تو کس وجہ سے ہے، اور اس کی عقلی دلیل کیا ہے، اس کی نقلی دلیل کیا ہے۔ تو اگر وہ کتاب پڑھنے سے پہلے اگر اس بات کو آپ سمجھ لے گا تو پھر اس صورت میں یہ کتاب سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے حدیث کی جو کتابیں ہیں، اس حدیث کی کتابوں میں بھی ہر ایک کا موضوع اپنا الگ الگ ہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ ابو داؤد کو اگر تم پڑھو گے تو ابو داؤد میں مختلف قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں، کوئی امام ابو حنیفہ کی دلیل ہوگی، کوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، کوئی امام مالک کی، کوئی امام احمد بن حنبل کی، اور اسی طریقے سے ترمذی پڑھو گے تو ترمذی میں اقوال ائمہ کو ذکر کیا گیا کہ فلانے نے اس حدیث پر یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، وغیرہ وغیرہ۔ تو حدیث بخاری میں جو ہے وہ ساری کے ساری حدیثیں صحیح ہے، لیکن ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو خصوصیت ہے وہ طریقہ استدلال یا طریقہ استنباط ہے کہ حدیث کے ذریعے سے مسائل کو کس طریقے سے نکالا جائے، یا حدیث کے ذریعے سے مسائل کو کس طریقے سے سمجھا جائے۔ اور اسی وجہ سے اس ایک ایک حدیث کو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب الگ الگ جگہ پر مقرر ذکر کیا ہے کہ ایک ہی حدیث سے کئی کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں، اور ایک ہی حدیث سے کئی کئی مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، اس کتاب میں جو خاص چیز کو ملحوظ رکھنے کی ہے وہ اس کے تراجم ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو کیوں ذکر کیا، اس ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ترجمۃ الباب سے کیا مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس مسئلے سے یا اس ترجمۃ الباب سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس پر رد کرنا چاہتے ہیں، وغیرہ یہ ساری چیزیں اس کتاب میں پڑھنے کی ہے۔ اس وجہ سے خصوصیت کے ساتھ اسی کی طرف خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اور میں نے بتایا کہ فقہ البخاری فی تراجمی ہی، تعریف موضوع اور اس میں غرض و غایت کے بخاری کے پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے۔ بخاری کے پڑھنے کی غرض و غایت یہ ہے
کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بخاری شریف کو جو مقام دیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بہت ساری کتابیں حدیث کی لکھی گئی ہے، لیکن یہ درجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ بخاری ہی کو دیا ہے۔ اور جیسا ان قریب ابھی معلوم ہوگا بخاری کا درجہ کیا ہے جب کتاب کا سلسلہ ہوا لائے گا اس وقت میں۔ تو مقصد جو ہے بخاری کے جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جیسے حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں وہ بتا، اس طریقے سے اس کتاب کو بخاری شریف کو بخاری کیوں کہتے ہیں، اصل اس کتاب کا نام کیا ہے وہ اچھی طریقے سے معلوم ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئے نہیں؟ آج بخاری شریف یہ نام اتنا مشہور ہو گیا ہے، اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا جو اصل نام رکھا ہے وہ اصل نام بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے، اور مشہور نام جو ہے بخاری شریف وہی سب کو معلوم ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کا اصل نام کیا ہے، سما وجہ تسمیہ، اس کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ الجامع المسند الصحیح، پہلا نام تو ہے الجامع، میں نے ابھی بتایا تھا الجامع اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس میں 8 قسم کے مضامین ہو۔ بخاری شریف میں 8 قسم کے مضامین پوری طریقے سے ہے، اس وجہ سے اس کو الجامع کہا جاتا ہے۔ الجامع بخاری، الجامع مسلم، الجامع ترمذی وغیرہ، اس میں 8 قسم کے مضامین ہیں، اس وجہ سے اس میں الجامع کہا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اس کتاب کا نام الجامع المسند، یعنی ہر حدیث سند کے ذریعے سے ہوگی، یعنی اس حدیث کو کس نے کہا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہ سارے سند جو ہوگی ہر حدیث کے متعلق ہوگی۔ اس حدیث کو مسند سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو چونکہ بخاری شریف میں ہر حدیث سند کے ساتھ ذکر کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کا نام کا دوسرا جز ہے المسند۔ تو بخاری کا نام ہے الجامع المسند، 2 ہو گیا۔ تیسرا لفظ ہے الصحیح، چونکہ اس میں سب حدیثیں صحیح ذکر کی گئی ہے، کوئی حدیث ضعیف، کمزور، موضوع، علل کے اعتبار سے معلول وغیرہ نہیں ہے، بلکہ سب کے سب حدیثیں صحیح ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کا نام کا تیسرا جز ہے الصحیح، الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں سے جو صحیح حدیثیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک قول کے اعتبار سے 6 لاکھ حدیث ہیں، اور دوسرے قول کے اعتبار سے 9 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور سب قسم کی حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، اور ان 6 لاکھ حدیثوں میں سے صرف 7,000 حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ذکر کی ہے، اور یہ سب کے سب حدیث صحیح ہے۔ اور ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروط میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شرط بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ مثلا ایک راوی ہے جو دوسرے راوی سے روایت بیان کر رہا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ راوی جس راوی سے روایت کر رہا ہے وہ اگر ایک ہی زمانے میں ہو تو کیا ہو جائے گا، اس کا ذکر کر دینا صحیح سمجھا جائے گا کہ ضرور وہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، دونوں کا ایک زمانہ ہونا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن دونوں کا کسی نہ کسی ایک وقت میں ملاقات ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ بہرحال ان شرط کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کو کیا ہے، ساری صحیح کتابوں میں سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے، اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ
قرآن پاک کے بعد یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اور وہ ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ آج دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، اور ایسی بھی ہے جس کا نسبت تورات زبور وغیرہ کی آسمان کی طرف نسبت ہے، لیکن ان کو اصح کہنا صحیح نہیں ہے، اس میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ لیکن قرآن پاک ایسی چیز ہے کہ 1400 سال پہلے جو الفاظ، جو زبر، جو زیر جس جگہ پر تھے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں کہیں کسی جگہ پر بھی کوئی کمی یا گڑبڑی واقع نہیں ہوئی، سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ اسی طریقے سے یہ بخاری شریف جو ہے، اس کی جو روایتیں ہیں وہ سب کے سب سند کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ذکر کی گئی ہے، اور وہ سب کے سب صحیح ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں صحیح ہو سکتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کتاب میں جو ذکر کی گئی ہے وہ ساری کے ساری حدیثیں صحیح ہے۔ تو بخاری کا نام میں بتا رہا تھا، بخاری کا نام ہے الجامع المسند۔ الجامع کیا وہ بھی کسے کا وہ بھی بتا دیا، مسند کسے کا وہ بھی بتا دیا، صحیح کسے کا وہ بھی بتا دیا گیا۔ اور پھر اس صورت میں آگے ہے من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ سنن طریقے کو کہا جاتا ہے، راستے کو کہا جاتا ہے، تو گویا کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی ہوگی، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایام میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے دنوں میں جو کوئی تاریخ کی حالات ہوگی، ان ساری حالاتوں کو بھی اس میں ذکر کیا جائے گا۔ تو بخاری کا نام امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھا ہے الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ بخاری شریف میں بہت ساری حدیثیں ایسی بھی ہوگی جس میں نہ تو قول اور فعل ہوگا، نہ کسی طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ہوگا۔ مثلا سب سے پہلا ہی باب ہوگا بد الخلق، یا کیا ہے بد الخلق ہے کہ زمانہ جاہلیت کا دستور تھا کہ کیا کیا کرتے تھے وغیرہ، ان ساری چیزوں کو بھی ذکر کیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاریخ کو بھی اس میں ذکر کریں گے، اس وجہ سے ایامہ ہی کا لفظ ذکر کر دیا۔ ایک لطیفہ سنانے کو جی چاہتا ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ کتاب کے نام کو آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے۔ کوئی اگر تمہیں پوچھ لے کہ بھائی بخاری شریف پڑھتے ہو کہ ہاں پڑھتے ہیں، تو بخاری شریف کا نام کیا ہے؟ کہ بخاری شریف۔ اور انہیں اصل نام اس کا کیا ہے؟ تو اس وقت یہ نام جو تم کو ابھی بتایا گیا الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ نام اچھی طریقے سے یاد رکھنا، یہ بخاری شریف کا اصل نام ہے۔ یا چھوڑو، جاننے دو، کوئی ضرورت نہیں۔ ایک مرتبہ میں عمرے کے لیے گیا تھا، تو اس وقت وہاں پر ایک آدمی ملا، اور اس آدمی نے، میں کسٹم سے امیگریشن سے باہر نکلا تو وہاں سامنے وہ موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ تم مکہ جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، چلو میرے پاس گاڑی ہے، میں تم کو لے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں سمجھا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو گئی، سمجھ میں۔ گاڑی بھی تھی ماشاءاللہ بہت شاندار، بہت عمدہ۔ اس نے گاڑی میں مجھے بٹھایا، سامان وغیرہ رکھا، تھوڑا سا آگے چلا اور کہا کہ بھائی وہ کرایہ کے پیسے دے دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے بھی سمجھا کہ ابھی پیسے دینا ہے یا بعد میں پیسہ دینا ہے، پیسے تو دینا ہی ہے، ابھی دیتا تھا، ابھی مانگتا تھا، ابھی دے دو۔ تو میں نے پورے پیسے اس کو دے دیے۔ 5-10 منٹ وہ چلتا رہا، چلنے کے بعد ایک جگہ پر گزرا، وہاں کھڑا رہا، اور کھڑانے کے بعد کہا کہ دیکھو آپ کو یہ آدمی جو ہے وہ مکہ لے جائے گا، آپ اتر جائیے اور اس کے ساتھ بیٹھ جائیے۔
اس آدمی نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں لے جاؤں گا. اب میں بیٹھ گیا. اب وہ 9 بجے کا وقت تھا. 9 بجے 10 بجے 11 بجے 11:30 12 بجے اور پھر اس کے بعد کیا ہے ظہر کی اذان ہوئی. وہاں پر بھی کچھ آنے جانے کا کوئی سوال نہیں, بس بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر ان کی اذان ہو گئی. یعنی پہلے تو میں یہ سمجھا تھا کہ 9 بجے اترا ہوں, یہ لے جا رہے ہیں, آدھا گھنٹے میں پہنچ جائیں گے, تو 9:30 10 بجے مکہ پہنچ جائیں گے, ظہر کی نماز بھی ملے گی. اور ظاہر بات ہے کہ ظہر کی ایک فرض نماز کعبہ شریف میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے. لیکن وہ تو سارا معاملہ گڑبڑا ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد 2 بجے کا تقریباً وقت ہوا کہ اسی طریقے سے جیسے مجھے پھنسایا گیا تھا, اس طریقے سے ایک دوسرا آدمی بھی میرے پاس آ کر اس نے وہیں اتارا اور کہا بیٹھو ابھی ہم تمہارا انتظام ہو جائے گا, وہ لے جاتے ہیں. وہ دوسرا آدمی بھی آ گیا. تو وہ شکل صورت سے بھی دیکھا تو معلوم ہو رہا تھا کہ وہ پاکستان کا ہے, پاکستانی ہے. بہت دیر تک ہم دونوں بیٹھے رہے اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت شروع ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے اس کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی. اس نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو, میں نے پوچھا تم کون ہو, کہاں سے آئے ہو. بہرحال ہمارے دونوں کے درمیان میں بات چیت ہو گئی. اب ہم دونوں کو یہ پتا چلا کہ ہم لوگ پھنس گئے. اس نے پورا کرایہ ہم سے لے لیا اور بٹھا دیا. اس طرح دوسرے کو بٹھا دیا, تیسرے چوتھے پانچویں کو اس طریقے سے وہ بٹھائے گا. جب 5 ہو جائے گا تو وہ لے کر جائے گا, چاہے تو اس میں عشاء ہو جائے چاہے کچھ. بڑی پریشانی ہوئی. میں نے اس اپنے پاکستانی ساتھی کو کہا, جب ظہر کا وقت بھی ختم ہونے والا تھا, میں نے اسے کہا, رمضان کا مہینہ ہے, روزہ کے ساتھ تھے ہم لوگ, تو میں نے کہا کہ چلو یار اپنا خود ہی کرائے کی ٹیکسی کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم چلے جائیں گے. تو وہ بھی تیار ہو گیا اور ہم دونوں کرائے کی ٹیکسی کر کے چلے. اب اس کرائے والے سے بھی ہم نے یہی طے کیا تھا, یعنی وہ تو کرایہ گیا, اب یہ دوسرا کرایہ کہ کیا ہے تم ہم کو مکہ لے جانا, لیکن میں نے شرط لگا دی کہ تو ہی لے جانا. اب تو کسی دوسرے کو سپرد کر دے تو معاملہ مشکل, لیکن مقدرات اپنی جگہ پر اٹل ہوتے ہیں. اس نے ہمیں کہا کہ بالکل میں لے جاؤں گا تم دونوں کو, اور ہم نے سامان بھی رکھ لیا, پیسے بھی دے دیے اس کو. تھوڑے دیر جا کر عصر کی نماز کا وقت ہوا تو وہ جدہ اور مکہ کے درمیان ایک بستی تھی, وہاں چلا گیا, لے کر چلا گیا اور کہا عصر کی نماز پڑھ لو. عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی. اب اس کے بعد دوسرا, بہرحال اس آدمی کے ساتھ ہماری اچھی خاصی دوستی ہو گئی. اس دوسرا جو پاکستانی آیا تھا, وہ میں نے ہمیشہ یہ کیا ہے کہ سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کون ہے. بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ انا فلاں فلاں فلاں, تو ہم نے تو ایسا نہیں کیا. میں نے کہا کہ بس ویسے ہی بھائی عمرہ کے لیے جا رہا ہوں, لندن سے آ رہا ہوں, عمرہ کے لیے جا رہا ہوں. وہ سمجھا کوئی تبلیغی آدمی ہوگا. اب اس کے بعد اس نے کیا ہے بڑی جب باتیں شروع کی تو اس باتوں میں پاکستان کے علماء کی اس نے کمزوری بتانا شروع کیے گئے. ایسے ہیں جاہل, آتا ہوتا کچھ بھی نہیں. ارے ان کو تو بخاری کا نام بھی آتا نہیں, یہ کہا اس نے. وہ تو ایک دم مجھے ذرا جھٹکا سا لگا کہ میں نے کہا یار یہ تو کچھ پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا ہے کہ بخاری کا نام پوچھ رہا ہے. میں نہیں, میں نے کہا کہ ہاں بات صحیح ہے. ہم نے جب میں نے کہا پڑھا, میں عالم ہوں, مولوی ہوں, تو میں نے جب پڑھا تھا تو اس وقت میں نے سنا تھا کہ بخاری مشہور تو ہے بخاری شریف سے, لیکن اس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ہی و ایام ہی. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے صحیح نام بتایا, تاکہ ہم نے تو اپنے یہاں کے علماء کو پوچھا تو کسی کو بخاری کا نام ہی یاد نہیں. اس نے یہ جب جملہ کہا, وہ جملہ ابھی تک مجھے یاد ہے, اور اس نام بتاتے وقت میں ہر وقت آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ دیکھو بخاری کا نام جو ہے وہ کیا ہے, وہ اچھی طریقے سے یاد رکھنا, ورنہ کوئی کہے گا کہ مولوی ہو کر بھی بخاری کا نام معلوم نہیں. سمجھ میں آئے نہیں.
اور بھی بہت ساری اس میں باتیں ہیں، وہ آدمی کون تھا، وہ آیا تھا کس وجہ سے، کہاں کا، لیکن اس وقت وہ سب کے سامنے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، موقع ہوگا تو کسی وقت بتائیں گے آگے۔ اس وقت تو صرف آپ کو اتنا ہی بتانا ہے کہ یہ بخاری شریف کا نام ہے، الجامع، اور جامع کیوں ہے، المسند، مسند کیوں ہے، الصحیح، صحیح کیوں ہے، اس کی ساری وجوہات تمہارے سامنے آ گئی ہیں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا۔ بہرحال اب اس کے بعد احوال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں، یعنی اس کتاب کے مصنف کون ہے، محمد، اس کا نام کیا ہے، محمد ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی لڑکا وغیرہ نہیں تھا، اور لیکن انہوں نے کنیت اسی وجہ سے ابو عبداللہ رکھی ہے۔ اس وجہ سے بخاری میں بعض جگہ قال ابو عبداللہ آئے گا تو اس سے مراد امام بخاری ہوں گے۔ یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ ان کا نام ہے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجعفی البخاری، یہ ان کا پورا نام ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حالات، جو کتاب تمہارے سامنے ابھی یہ موجود ہے، یہ جو کتاب تم پڑھ رہے ہو، اس میں بھی جو مقدمہ ذکر کیا گیا ہے، یہ مقدمہ لکھنے والے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی اونچے درجے کے محدث گزرے ہیں۔ اس وقت یہ بخاری جو میرے سامنے ہے، تمہارے سامنے بھی شاید وہی ہوگی، اللہ محدث احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں اس کتاب کو چھپنے کا یا چھپانے کا اہتمام کیا تھا، اور خود اس کا حاشیہ جو ابھی تمہارے سامنے ہے وہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، اور آخری 4 پارے جو ہیں ان کا حاشیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں ان کے مطبع میں میرٹھ میں ملازم رہے تھے، اور اس ملازمت کے حالت میں امام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بخاری کا حاشیہ لکھا جو اس وقت ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے۔ بہرحال جس طرز پر، جس پیج پر، جس طریقے سے احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کو چھاپی تھی، اسی طریقے سے آج تک اس کتاب کو، اس حاشیے کو اسی طریقے سے لکھا جا رہا ہے۔ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد تھے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو شاگرد تھے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے شاگردوں میں ہے، اور بہت ہی اونچے درجے کے یہ مولانا احمد علی محدث صاحب۔ ان کی تاریخ بھی بہت عجیب ہے، کبھی موقع آیا تو وہ بتاؤں گا۔ سہارنپور میں ان کا مزار ہے، اور سہارنپور میں یہ دفن ہوئے ہیں، اور انہوں نے جو یہ حاشیہ لکھا ہے وہ حاشیہ مولانا احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن انہوں نے میری کتاب کا 3 صفحہ مقدمہ صحیح البخاری للشیخ محدث الحافظ مولانا مولوی احمد علی سہارنپوری وقد الحق في آخرها كتاب التراجم لأبواب البخاري للشيخ المتقن مولانا مولوي شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، وهو حاو على فوائد أبواب البخاري وأغراض مصنفه وغير ذلك من الفوائد الكثير في الحديث۔ بہرحال ان میں انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سے سوانح بھی ذکر کیے، اور یہ مقدمہ جو ہے احمد علی محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا ہے۔ آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا محنت کر کے اس مقدموں کو دیکھ لینا، بہت ساری چیزیں حاصل ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے، اس کو اب میں تمہارے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کتاب کے مصنف کون تھے، کیسے تھے وغیرہ۔ بہرحال میں نے ابھی نام بتایا، محمد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اسماعیل ان کے والد کا نام ہے، ابراہیم ان کے دادا کا نام ہے۔ المرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ ابراہیم ابن المغیرہ، یہ ان کے پردادے کا نام ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی اور ایرانی نسل ہے، عربی نہیں، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی شاندار عربی میں کتاب لکھی ہے، حدیث کو جمع کیا ہے۔ بہرحال یہ اجمی تھے، بخارا کے، اصل میں ایران کے رہنے والے تھے، ایران، اور ان کے ابا جان جو تھے یعنی پردادا، دادا تو ہوئے ابراہیم، ابراہیم کے بعد المغیرہ، یہ مسلمان ہے، اور مغیرہ کے بعد البرزبہ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کاشتکار کو کہتے ہیں، اور مغیرہ جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، سب سے پہلے مسلمان والے وہ ہیں، اور پھر مغیرہ کے بیٹے ہوئے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے ہوئے اسماعیل، اور اسماعیل کے بیٹے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلہ میں المغیرہ یہ سب سے پہلے مسلمان ہے، اور یہ یمن کے جو بادشاہ تھے یا حاکم تھے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا ہے، اور اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دین کو پھیلانے کے لیے پہنچے ہیں، تو ہندوستان میں تو محمد قاسم آئے، لیکن پھر کیا ہے ہندوستان سے اوپر بخارا، سمرقند وغیرہ میں کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پہنچے، اور والی بخارا جو تھے وہ کیا ہے یمنی، جوفی ان کا نام تھا، اس وجہ سے جعفر ابن یمان ان کا نام تھا، اور اس زمانے میں دستور تھا کہ جو آدمی جس کے ہاتھ کے اوپر مسلمان ہوتا تھا اس کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا بھی جوفی الیمانی کی طرف، جوفی کی طرف کیا منسوب ہو کر وہ جوفی قرار دیے گئے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش 13 شوال اور جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 13 شوال کو پیدائش ہوئی، اور سن ہجری تھا 194۔ اب حضرات نے سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور گزرا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں وفات پائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 میں پیدا ہوئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے 200 کے بعد امام شافعی کی وفات ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا جو سن ہے وہ 13 شوال جمعہ کا دن اور 194 ہجری میں، یعنی دوسری صدی ختم ہونے میں 6 دن باقی تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات عید الفطر کے دن رات میں ہوئی، اور سن تھے شوال، وہی شوال کا مہینہ عید الفطر، اور 256 میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدت حیات بھی وہی تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، یعنی 62 سال کی عمر میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا سے الوداعی اختیار کی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کا نسب، ان کی پیدائش وغیرہ میں نے آپ حضرات کو بتایا، ذرا اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا۔ اب اس کے بعد ہم تفصیلات ہمارے سامنے ذکر کرنے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے
اسماعیل، اور پھر ان کے دادا ابراہیم، پھر ان کے پردادا مغیرہ، یہ سب کے سب متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ درجے کے لوگوں میں تھے۔ جعفر جمانی کے ہاتھ کے اوپر وہ مسلمان ہوئے، اور اس وقت سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان ان کو بہت ہی اعلیٰ درجے کا عطا کیا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جو والد تھے، جن کا نام اسماعیل ذکر کیا جا رہا ہے، ان کے احوال میں لکھا ہے کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہیتے شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ ہم سب کے والد، وہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے۔ ان کا انتقال جب ہونے لگا تو اس وقت انہوں نے اپنے لوگوں کو جمع کر کے بتایا، مالدار آدمی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ ومن والہ نے مجھے جو یہ مال دیا ہے، اس مال میں ایک بھی پیسہ شک یا شبہ یا حرام کا نہیں ہے، بلکہ سارا کا سارا مال پاک، طیب اور پاکیزہ ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جو تھی، وہ بھی بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھی، اور وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرہیزگاری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ اور ایسے پاک مال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انہوں نے پرورش کی، اور پرورش کر کر جس درجے پر پہنچا دیا وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں۔ حلال، طیب اور پاکیزہ مال جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بابرکت ہوتا ہے، اور اس میں بہت ہی زیادہ کیا ہے، نورانیت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے رزق، ہم اپنا مال حرام اور شبہ کی جگہ سے بچا کر حلال اور طیب اور پاکیزہ جگہ ہی سے حاصل کریں، اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ یاد رکھنا، سمجھ میں آ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا ہو گیا انتقال۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن ہی میں آنکھوں سے معذور ہو گئے، کوئی تکلیف ہوئی، اور اس تکلیف کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے تھے، اور چھوٹی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنکھوں سے معذور ہو گئے۔ ان کی والدہ بہت ہی زیادہ متقی تھی، بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھی، جیسا میں نے ابھی بتایا۔ وہ بہت دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اللہ جل جلالہ میرے اس بیٹے کی جو آنکھیں خراب ہو گئی ہے اس کو درست فرما دے۔ آنکھوں کی کیا ڈاکٹری یا آنکھوں کی جو دوائی آج کل کے زمانے میں ہم لوگوں کو سہولت ہے، وہ تو اس زمانے میں نہیں تھی۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بہت کثرت کے ساتھ دعا کیا کرتی تھی، اور اس خلوص کی وجہ سے اور اس دعا کی وجہ سے والدین کی دعا اپنے بیٹوں کے لیے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کیا کرے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی کو واپس کر دے۔ چنانچہ ایک رات حضرت کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے، اور خواب میں آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ماں کو کہا کہ کیوں فکر کرتے ہو، تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دی۔ اور یہ خوشخبری ان کو خواب میں سنائی دی گئی۔ صبح کو اٹھی تو دیکھا کہ الحمدللہ جو بیٹا آنکھوں سے معذور ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں آنکھوں میں نور دے دیا، اور دونوں آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے درست قرار دے دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی آنکھ اس طریقے سے درست ہو گئی۔ اور ابھی کیا ہے، بچپنا ہے، اور اس بچپنے میں ہی سب سے پہلے
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ پر یہ آفت آ گئی۔ اور جب آنکھیں درست ہو گئی تو ان کی سوانی میں آگے میں تمہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے 14ویں رات کی چاند کی روشنی میں 14ویں رات کی چاند کی روشنی میں بیٹھ کر، لائٹ سے نہیں، چاند کی روشنی میں مستقلاً کتاب لکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں میں کیسی عمدہ روشنی عطا فرمائی ہو۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ اگر رات کو عشاء کے بعد ایک خط لکھنے بیٹھے ہیں اندھیرے میں چاند کی روشنی میں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقلاً کتاب لکھی ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائش کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے ایرانی تھے، اور ایرانی اس وقت مجوس پارسی لوگ ہوا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جو بردسبہ جو ہیں وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، لیکن ان کے بعد جو ہے مغیرہ یہ اسلام لے آئے تھے، اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا ہے بخاری میں نشو و نما پائی۔ پیدائش کی تاریخ بھی میں نے بتائی، سال بھی بتایا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابھی کیا ہے دودھ پینے کی حالت میں تھے، پھر تو کیا بچپن کی حالت میں آئے، اور اب بچپن کی حالت کے بعد جب 6 سال کی عمر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 سال میں ہی کیا ہے مکاتب میں اور مدرسے میں جانے شروع ہو گئے۔ اور جس طریقے سے آج کل ہمارے زمانے میں قرآن پاک کے حفظ کا ایک دستور ہے، قرآن پاک کے حفظ کی کیا ایک ذوق اور شوق ہے کہ ہر بچہ فارغ ہونے کے بعد قرآن پاک کو ختم کرنے کے بعد حفظ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حدیث کے سننے کا اور حدیث کے یاد کرنے کا کیا ہے شوق تھا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 6 سال کی عمر میں اپنے گاؤں کے یعنی بخارا میں جو اساتذہ تھے، بخارا میں جو مشائخ تھے اور ان کی جو مجلس لگتی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی مجلس میں جانا شروع کر دیا، اور 6 سال کی عمر ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کو یاد کرنا یا حدیث کو سننا شروع کر دیا۔ اب امام بخاری کی میں پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی 6 سال کی عمر کی حالت میں نے تمہارے سامنے ذکر کی، آئندہ انشاءاللہ اور آگے بیان کریں گے۔ بس اتنا یاد رکھنا، اور جو میں نے ابھی بتایا کہ یہ مقدمہ ذرا دیکھ لینا، تو اس مقدمہ کو دیکھ بھی لینا اور یاد بھی کر لینا۔ اللہ جل جلالہ و من والہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حالات ہمارے اوپر واضح کرے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ کل تو جمعہ ہوگی اس لیے آپ لوگ چھٹی منائیں گے۔ ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ سنیچر کو سی۔ السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جاؤ آرام کرو۔